کیا نئی جنگ کا خطرہ قریب ہے؟ اسرائیلی ہتھیار، بھارتی تیارے، بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ کیا مودی سرکار الیکشن جیتنے کے لیے ایک بار پھر سے جنگ چھیڑنا چاہتی ہے؟ کیا پاکستان کو ایک بار پھر سے نشانہ بنانے کا منصوبہ تیار کیا جا چکا ہے؟ لانگ رینج آرٹلری LLORA میزائل کیا پاکستان نشانے پر ہے؟ اسرائیلی ہتھیار، بھارتی خواب چکنا چور ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا دوسری بار تاریخی جواب دینے کے لیے بڑی تیاری منظر عام پر آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، بھارت کی سب سے اہم ریاستوں میں سے ایک بہار میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات اکتوبر-نومبر 2025 کے درمیان متوقع ہیں۔ یہ الیکشن 5 سالہ مدت کی تکمیل کے بعد منعقد ہوں گے، کیونکہ آخری بار بہار اسمبلی انتخابات اکتوبر-نومبر 2020 میں منعقد ہوئے تھے۔ بہار کی سیاست ہمیشہ سے متحرک، ذات پر مبنی اور بی جے پی بامقابلہ علاقائی جماعتوں کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اس بار بھی بی جے پی اپنے اتحاد کے ذریعے ریاستی اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ راشٹریہ جنتا دل اور کانگریس جیسے اپوزیشن اتحاد مہنگائی، بے روزگاری اور نفرت کی سیاست کے خلاف بیانیاں لے کر میدان میں اتریں گے۔ لیکن سب سے اہم پہلو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ بھارت اپنی اندرونی ناکامیوں سے، خاص طور پر جو مودی حکومت ہے، وہ توجہ ہٹانے کے لیے ہمیشہ پاکستان کے خلاف فضا گرم کرتی ہے، اور الیکشن کے دنوں میں یہ تو روش شدت اختیار کر لیتی ہے۔ بھارت میں جب بھی کوئی سیاسی بحران یا انتخابی دور آتا ہے تو میڈیا اور حکومتی بیانات میں پاکستان کے خلاف شور شرابہ یکدم بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مقصد 2 باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ قوم پرستی کو ہوا دینا تاکہ ہندو ووٹ متحد ہو جائے۔ دوسرا، اصل مسائل غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بدعنوانی سے توجہ ہٹانا ہے۔ مودی حکومت کا یہ پرانا فارمولہ ہے، پاکستان کو دشمن بنا کر بھارتی عوام کو جذباتی کیا جائے اور پھر سیکیورٹی کے محافظ کے طور پر ووٹ بٹورے جائیں۔ اس مہم میں بھارتی میڈیا، خاص طور پر مختلف چینلز جن کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، وہ ایک نہایت منفی اور زہریلا کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز سے متعلق جعلی آپریشنز کی خبریں گھڑ کر اور کشمیر کو دہشت گردی کا مرکز قرار دے کر عوام کو مسلسل برین واش کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین، اصل خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جو ہم بارہا سنتے ہیں، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، لیکن اب بھارت کے کچھ انتہائی خطرناک عزائم سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے اپنے Su-30 MKI لڑاکا طیاروں کو مزید مہلک بنانے کے لیے اسرائیل کے جدید ترین لانگ رینج آرٹلری LORA میزائل کو شامل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ قدم صرف ایک دفاعی اپ گریڈ نہیں، بلکہ پاکستان اور چین جیسے روایتی حریفوں کے خلاف ایک اسٹریٹجک حملہ آور تیاری ہے۔ LORA میزائل کی خصوصیات اور ریجن کی بات کریں تو اس کی رینج تقریباً 400 سے 430 کلومیٹر ہے، جو اسے جیسے ریم پیج موجودہ میزائل سے 2 گنا مؤثر بناتی ہے۔ یہ بھاری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور Su-30 MKI طیارہ ایک ساتھ 4 میزائل لے جا سکتا ہے، جو اسے فضا سے زمین پر حملہ کرنے والا ایک طاقتور پلیٹ فارم بنا دیتا ہے۔ رفتار سپر سونک، حملے کا انداز بالکل بیلسٹک یعنی فضا سے بلندی پر جا کر سیدھے گہرائی میں موجود ہدف پر گرتا ہے۔ GPS پر مبنی انتہائی درست نشانہ بھاری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت کے ساتھ Su-30 MKI ایک وقت میں 4 میزائل لے جا سکتا ہے، لیکن معاملہ پھر وہیں آ کر رک جاتا ہے، جس کو میں ذرا آگے جا کر تفصیلاً بیان کروں گا کہ ٹیکنالوجی جو مرضی لے کر آؤ، اس کو چلانے کا ہنر بھی آنا چاہیے اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اسرائیلی کمپنی AIA اور بھارتی کمپنی لمیٹڈ کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ 2026 اور 27 تک Su-30 MK میزائل بھارت کے فضائی بیڑے کا حصہ بن جائیں گے۔ بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر بغیر فضائی حدود کی خلاف ورزی کیے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین کے خلاف بھی یہ میزائل سرحد پار اس کے فوجی مراکز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ بھارت اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی صرف سرحدی جھڑپوں پر اکتفا نہیں بلکہ اندرونی اہداف پر بھی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ براموس، ریم پیج، اسکالپ، پرالے اور اب LORA کا شامل ہونا بھارت کے اس جارحانہ خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش ہے۔ بھارت نے اپنے Su-30 MKI لڑاکا طیاروں کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اسرائیل کے جدید LORA میزائل
شامل کرنے کا جب یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ منصوبہ بنایا ہے، یہ پاکستان اور چین جیسے روایتی حریفوں کے خلاف اس کی دفاعی اور حملہ آور صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جتنی بھی دفاعی صلاحیت ہے یا حملہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ بھارت کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے کہ ہمارا ایک ہی دشمن ہے اس پورے خطے کے اندر جس کا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے، اور وہ بھارت ہے۔ اسی طرح بھارت بھی اپنے آپ کو ایکوپ کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف۔ اگرچہ بھارت کے پاس پہلے سے براموس جیسے میزائل موجود ہیں، لیکن LORA ایک مختلف اور اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ میزائل زمین پر گہرائی میں موجود ہدف کو نشانہ بناتا ہے اور کچھ زیادہ رینج کا ہے۔ براموس سے زیادہ رینج جو ہے وہ یہ اختیار کرتا ہے اور یہ زیادہ دور تک حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کیونکہ بار بار ایک بات کر رہا ہے اور وہ بات یہ کر رہا ہے کہ امن کا پیغام دے رہا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، جب پاکستان نے امن کا پیغام دیا تو بھارت نے اس کو پاکستان کی کمزوری سمجھ لیا تھا، اور اب بھارت کی یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد کہ بھارت کیا اپنے آپ کو ایکوپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا دفاعی صلاحیتوں کے اندر کیا چیزیں لے کر آ رہا ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ بھارت کس طرح اربوں ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے، اور کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کا یہ پلان ہے کہ آنے والے 1-2 مہینوں کے اندر وہ پاکستان پر کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اپریل کے اندر اس نے پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن کا دعویٰ کیا، یعنی اس نے کہا کہ پہلگام کے اندر پاکستان سے حملہ ہوا یا پاکستان کی سپورٹ تھی، اس کا کوئی ثبوت ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں لا سکا۔ اور پھر 10 مئی کو جس طرح ہم نے 6 مئی اور یہ تمام پچھلے حساب کو برابر کیا، تو ٹل ناؤ ڈیٹ جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس ٹائم تک بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سفارتی طور پر وہ بات کرتا ہے پہلگام حملے کی پاکستان کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ثبوت دکھاؤ، ادھر ثبوت نہیں ہوتے، اور پھر جو پریس ریلیز آتی ہے اس میں پاکستان کا نام نہیں آتا، اور اس پہ بھارت پھر سیکھ پا ہوتا ہے۔ اور بھارتی میڈیا شروع سے ہی منفی کردار ادا کرتا ہے، لیکن پہلے شاید کچھ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اپریل اور مئی میں دیکھ لیا لوگوں نے کہ کس طرح وہ جھوٹ پھیلاتا ہے، دوسروں تک جھوٹ کی رسائی لے کر آتا ہے، اور اپنے لوگوں کو، پوری دنیا کو تو پاگل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لوگوں کو بھی پاگل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ تمام جو جدتیں وہ لے کر آ رہا ہے، یہ ایک نئی جنگ کی تیاری نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان کی تیاری خاموشی سے جاری ہے۔ ہم اس طرح شور نہیں کرتے جس طرح بھارت کرتا ہے کہ رافیل ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ رافیل جب آئے تو رزلٹ وہی تھا، پہلے 2019 میں بغیر رافیل کے 2 جہاز گرے تھے، اب رافیل آنے کے بعد کل ملا کر رافیل 4 رافیل اور 2 دیگر جہاز، 6 جہاز گر گئے۔ اب پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ میزائل بھارتی فضائیہ کو دشمن کی حدود میں داخل ہوئے بغیر اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی سہولت دیتا ہے، جبکہ چین کے خلاف یہ سرحد پار چینی تنصیبات پر گہری ضرب لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ قدم بھارت کی اس دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہے جس میں مختلف نوعیت کے ہتھیاروں کو شامل کر کے ایک متوازن اور مزید رینج والے میزائل سسٹمز اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ اب پاکستان کی جانب سے خصوصی طور پر جو اس تمام دور کے اندر خاموشی کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ پوری دنیا کو حیرانگی ہوئی، بطور ہمیں پاکستانی بھی بہت سی حیرانگیاں ہوئی اس جنگ کے اندر، وہ یہ تھا کہ جس قسم کا ڈیفنس سسٹم پاکستان نے اپنا ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا، اور جو کاؤنٹر اٹیک پاکستان نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے حوالے سے کہیں آپ کو خبریں سننے کو نہیں ملتی تھی کہ پاکستان نے کیا کچھ اچیو کر لیا ہے، یا پاکستان نے اپنے عسکری بیڑے میں کیا کچھ شامل کر لیا ہے، یا اپنی فضاؤں کو سٹرونگ کرنے کے لیے پاکستان نے کس قسم کے PL-15 میزائلز رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی رینج جو دشمن کو لگتا تھا 150 کلومیٹر ہے، لیکن وہ 200 کلومیٹر سے زیادہ کی تھی۔ اور پھر جو سب سے بڑھ کر تھی کہ بھارت پوری دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا تو نہیں کہوں گا، سم ہاؤ آپ کو نظر آتی ہے وہ چیز کہ وہ IT کے اندر بہت گرو کر گیا۔ تو جب IT کے اندر گرو کر گیا تو اب موجودہ دور کی جنگ ہے ہی ساری IT سے ریلیٹڈ، کہ آپ نے کس طرح ریڈارز پہ یا جو ماڈرن وارفیئر ہے اس کے اندر کمیونیکیشن کو کس طرح کرنا ہے، جہازوں کو جیم کرنا ہے، انٹرسیپٹ کرنا ہے، ریڈار کی مدد سے دشمن کا پتہ لگانا ہے کہ اس کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے یا وہ کہاں سے اٹیک کر رہا ہے، وہ بھارت سے بہت آگے نظر آیا پاکستان تو اس طرح دعویٰ بھی نہیں کرتا تھا، اور ہماری معاشی صورتحال میں وہ چیز ہمیں نمایاں نظر بھی نہیں آتی۔ بھارت تو دعویٰ بھی کرتا تھا اور ان کی معاشی صورتحال میں وہ چیز نمایاں نظر بھی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو چیز پاکستان نے کی وہ خاموشی سے اچیو کی،
اور جب پاکستان نے وہ کاؤنٹر اٹیک کیا، یعنی جو اٹیک پاکستان پر ہوا اس کا جب جواب دیا، جو وہ حق محفوظ رکھتا تھا انٹرنیشنل لا کے ذریعے، تو اس نے پوری دنیا کو بھی حیران کیا اور ہمیں بھی حیران کیا۔ اور وہ صرف یہ نہیں کہ 19-20 کا فرق تھا، وہ 1 اور 20 کا فرق تھا، یعنی بھارت 1 نمبر پہ کھڑا تھا اور پاکستان اس سے 20 گنا آگے کھڑا تھا۔ اور بھارت اب کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد وہ اپنے آپ کو اس چیز کے اندر اکوپ کر لے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر لے۔ اس نے 1 سے 20 تک آنا ہے اور پاکستان نے اپنا اگلا قدم 20 سے آگے اٹھانا ہے، اور وہ پاکستان نے یقینی طور پر اٹھا دیا ہوگا۔ بھارت بیسیکلی چاہتا یہ بھی تھا کہ جب یہ اٹیک ہو، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو امریکہ براہ راست اس کے اندر آیا، اسی طرح بھارت بھی چاہتا تھا کہ امریکہ براہ راست اس کے اندر آئے، کیونکہ یہ لگتا تھا بھارت کو کہ کیونکہ ایک سائیڈ پہ پاکستان کے ساتھ چائنا ہے، تو وہ والا جو ایک تمام صورتحال بنے گی خطے کی کہ جس میں چائنا پاکستان کو اوپنلی سپورٹ بھی کر رہا تھا، تو اسی طرح امریکہ بھی بھارت کو اوپنلی سپورٹ کرے گا، اور اس سپورٹ کے اندر اپنے اس بیانیے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ عملی طور پر اس جنگ کا حصہ بن جائے، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ اور دوسری اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید اس کی اکانومی ہم سے بڑی ہے، اس کی آبادی ہم سے بڑی ہے، اس کے پاس وسائل ہم سے زیادہ تھے، تو شاید وہ برتری ہم پر زیادہ لے جائے، کیونکہ وہ زیادہ دن کی جنگ لڑ سکتا تھا۔ لیکن جو پاکستان کی جانب سے پن پوائنٹ کر کے نشانہ بنایا گیا، یعنی کم وسائل کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ نقصان وہاں پر کیا، وہ ایک الارمنگ سچویشن بھارت کے لیے بن گئی تھی۔ اور بھارت اصل میں جو شخص اپنی ناکامی کو تسلیم کرتا ہے اس کے بعد ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ بھارت ابھی تک یہ تسلیم ہی نہیں کر پایا کہ اس کو ناکامی ہوئی۔ ابھی تک رافیل کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر پاکستانی وفد جا کے بتا رہے ہیں، رافیل کی کمپنی بتا رہی ہے، ہر انٹرنیشنل ادارہ بتا رہا ہے جو مانیٹر کرتا ہے، لیکن بھارت نہیں ماننے کو تیار۔ ایک نہ ایک دن اسے ماننا ہوگا۔ کچھ ان کے سیاستدان مان رہے ہیں، کچھ ریٹائرڈ فوجی مان رہے ہیں، پھر ان کے خود جو ہائیسٹ لیول کے تمام فورسز کے آفیسرز ہیں، انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ نقصان ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ وہ تسلیم نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ بھی بہار الیکشن ہے، جس کا میں سٹارٹ میں ذکر کر چکا ہوں کہ مودی چاہتا ہے کہ بہار الیکشن سے پہلے کوئی بھی ایسا لوز پوائنٹ ہم اپنی اپوزیشن اور عوام کو نہ دیں جس کی وجہ سے ہم الیکشن ہاریں، اور اپنے بیانیے کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے جس قسم کی تیاریاں بھارت کر رہا ہے کہ وہ بہار الیکشن سے پہلے شاید ایک اور مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے، اور اس بار اگر اس نے مس ایڈونچر کیا تو اب تو ہمارے حوصلے ویسے ہی بلند ہو گئے۔ ہم غرور میں نہیں ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا اعتماد بڑھ گیا ہے اپنی پاک فوج پر، فضائیہ پر اور نیوی پر، اور وہ جب اعتماد بڑھ جاتا ہے کسی قوم کا اپنی ملٹری پر تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو بالکل مختلف نظر آتا ہے، اور وہ مزید کانفیڈنس سے لڑتی ہے۔ اور ہم تو حالت جنگ میں ہیں ایک لمبے عرصے سے، پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے ہم اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، پراکسی وار کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو بھارت بلوچستان کے اندر کر رہا ہے یا کروا رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو پاکستان نے ثابت ایک اور چیز کی کہ وہ تمام محاذوں پر بیک وقت لڑتا رہا اور کامیابی سے لڑ رہا ہے، اپنی بارڈرز کو بھی سیکیور کر لیا، اور اب یہ جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فیصلہ تقریباً 1-2 مہینے پہلے ہو گیا تھا، اور اس آپریشن کا آغاز بھی ہو گیا تھا کہ اٹسل پاکستان کے اندر جو پاکستان کا امن خراب کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف نو ٹالرنس پالیسی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے ثمرات بھی ہمیں بہت جلد دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔